بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بسم سبحانہ۔ غدیر قسط ایک، امامت و ولایت۔ ارشاد قدرت ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ سورہ مائدہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امر کو لوگوں تک پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور یاد رکھو اگر تم نے اس امر کی عملی تبلیغ نہ کی تو یوں سمجھنا کہ تم نے خدا کا کوئی کار رسالت انجام دیا ہی نہیں، اور خائف و ہراساں نہ ہو، خداوند عالم تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس امر کو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی علیہ السلام مولا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام غدیر پہ اصحاب کے مجمع میں پہنچا چکے تو فوراً جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس عنوان پر انشاءاللہ جو مواد پیش کیا جا رہا ہے وہ قرآن و سنت اور مستند روایات اور عقل سلیم سے اس پہ نقلی و عقلی برہان و دلائل پیش کی جائیں گی۔ اس قسط میں اس کا پس منظر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خلقت ارض و سماء سے پہلے اللہ نے جب ارواح کو خلق کیا تو ان ارواح سے اپنی معرفت و اطاعت و عبادت کا عہد لیا۔ ان ارواح میں سے اللہ کی معرفت و اطاعت و عبادت کے لیے جن ارواح نے، جس مخلوق نے سب سے بلند درجے اور راسخ عہد کیا، خدا نے انہیں منتخب کیا اور باقی تمام مخلوقات کے لیے ہادی، انبیاء و رسل اور اوصیاء و ائمہ قرار پائے۔ ان ارواح میں، ان مخلوقات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد سب سے بلند ہونے کی وجہ سے انہیں تمام مخلوقات سے سربلند اور ارفع و اعلیٰ قرار دیا۔ خدا نے اور ان کے ساتھ علی علیہ السلام، 11 ائمہ اطہار علیہم السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے راسخ عہد اور بلند معرفت و اطاعت و عبدیت کی بنا پر خدا نے اپنے علم و عدل و حکمت و قدرت سے ان کو کائنات میں برگزیدہ کیا، منتخب فرمایا، اور کائنات میں سب سے زیادہ مشکل ذمہ داری و مسئولیت ان ہستیوں کو دی، اور اپنی الوہیت، ربوبیت، خالقیت و رزاقیت اور وحدانیت و لا شریک ہونے کے عہد کے بعد ان بزرگ اور مقدس ہستیوں کی رسالت و نبوت اور امامت و ولایت کا عہد لیا۔ احادیث قدسی میں مذکور ہے کہ اللہ کی الوہیت و ربوبیت کا عہد مخلوقات میں سے بہت ساری ارواح نے مانا، تسلیم کیا، مگر ان کے عہد کے درجات میں فرق تھا۔ اس کے بعد کافی ارواح نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کو بھی تسلیم کیا۔ ان 2 امور کے عہد کے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت و ولایت کا عہد لیا گیا، مگر اکثر ارواح نے اس عہد کو تسلیم نہ کیا، اور وہ بنسبت پہلے 2 امور کے
عہد کے اس تیسرے عہد سے منکر و منحرف نظر آئے۔ خالق کائنات جو عادل و عالم و حکیم اور قادر مطلق خدا ہے، اس نے جن کے بارے عہد لیا اور جن سے عہد لیا ان کی تخلیق کی اور اپنے حکمت و علم کے مطابق ان کو مسئولیت دے کر اس دنیا دارالعمل میں بھیجا۔ جو جس جگہ، جس مقام، جس زمان کے اہل تھے، ان کو اس اہلیت و عہد کے مطابق شکل و صورت عطا کی، خاندان دیے، جگہ و مقام و مسئولیت و ذمہ داری عطا کی۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور علی علیہ السلام کی پہلی خلقت، اماں بعد پیدائش، ان کے آباء و اجداد، ان کا خاندان، ان کا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ و تعلق، کعبہ میں خلقت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش، ان کی وصایت و ولایت و امامت پر پھر غور و فکر کیجیے۔ علی علیہ السلام کی مشکل ترین ذمہ داری و مسئولیت ان کی عبدیت و معرفت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زحمات و مصائب کو ذہن میں رکھیں۔ پھر ان کے مخالفین، دشمنوں کی خباثت و رذالت و نجاست و شر کو سامنے رکھیں۔ ان حقائق کو دقت سے درک کریں گے تو یہ جاننے اور ماننے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا کہ کائنات میں صرف اور صرف علی علیہ السلام ہی علی ہو سکتے ہیں اور علی علیہ السلام ہی علی ہیں۔ برادران غدیر کے احوال لکھنے سے پہلے چند اہم حقائق پیش خدمت ہیں۔ علی علیہ السلام کی خلافت و وصایت و ولایت اور امامت کے متعلق اس قدر آیات قرآنیہ موجود ہیں کہ انسان پورا سال لگاتار لکھتا رہے تو کما حقہ لکھ نہ پائے۔ صواعق محرکہ صفحہ 125، تاریخ خلفاء صفحہ 142، طبع جدید میں باسناد ابن عساکر جناب ابن عباس سے مروی ہے کہ نزلت فی علی علیہ السلام ثلاث مئات الآیات، یعنی علی علیہ السلام کے حق میں قرآن مجید کی 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سیرت النبویہ مفتی زینی دہلان مطبوعہ علی حاشیہ سیرت الجیتہ جلد 3 المطبوعہ مصر، جس میں سے بعض صرف آپ کے فضائل و مناقب سے متعلق ہیں اور بعض کا تعلق آپ کی خلافت بلا فصل کے ساتھ ہے۔ تاریخ خلفاء سیوطی صفحہ 170، طبع مصر جدید میں علی علیہ السلام کے کمالات میں طبرانی و ابی حاتم کے حوالے سے جناب ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کا عنوان یا ایھا الذین آمنوا ہو، یہ کہ علی علیہ السلام اس گروہ کے قائد و امیر اور اس کے شریف ہیں۔ خداوند عالم نے کئی مقامات پر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عتاب کیا ہے، لیکن علی علیہ السلام کا جب بھی ذکر فرمایا تو خیر و خوبی کے ساتھ۔ قضا فی الصواعق باب 9، نور الابصار صفحہ 73، مطالب الصول جلد 1 صفحہ 8 وغیرہ۔ اگلی قصے ہر پوسٹ میں آیت قرآنی کے معنی و مفہوم تفسیر و تفصیل سے استدلال پیش کیا جائے گا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے بارے جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایسے اوصاف و خصائل بیان کریں گے جو سوائے علی علیہ السلام کے کائنات کا کوئی ذی روح اور ذی عقل انسان، فرشتہ و جن نہیں رکھتا۔
یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ سوائے مرتبہ نبوت و رسالت اور اس کے مخصوص خصائص کے دیگر تمام صفات و کمالات میں علی علیہ السلام برابر کے شریک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں۔ ذیل میں چند جھلکیاں پیش ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور خدا ہیں، تو علی علیہ السلام بھی نور خدا ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِینٌ، تمہارے پاس خدا کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین آئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آنا ولی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک ہی اصل کے دو تنے اور ایک صدف کے دو موتی ہیں۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول المسلمین علی اول المومنین۔ ارشاد قدرت ہے، قل انی امرت ان اکون اولا من اسلم۔ سورہ انفال کہہ دو، اے پیغمبر میں مامور ہوں کہ اول المسلمون ہوں اور آنا اول المسلمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی انتا اولو من آمن بی و انتا اولو من یا صفحتی یوم القیامہ۔ اے علی علیہ السلام، تو ہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اور تو ہی سب سے پہلے روز قیامت مجھ سے مصافحہ کرے گا۔ نیز فرمایا، انتا اولو من آمن بی و صدقنی، تو ہی وہ پہلا شخص ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی۔ ینابع المودت، ارجاء المطالب وغیرہ۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الانام ہیں، علی علیہ السلام خیر البریہ ہیں۔ اس بات پر تمام علیہ السلام کا اتفاق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ خیر الانام ہیں بلکہ افضل و اشرف المخلوقات ہیں۔ بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر کے مستاق، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ ارشاد قدرت ہے، ان الذین وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ بے شک جو ایمان لائے اور تمام نیک اعمال کے، وہی بہترین مخلوقات ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی انتا وشیعتک خیر البریہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ صواعق المحرکہ صفحہ 159، طبع مصر جدید۔ اس وقت سے صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب علی آتے سب کہتے، قد جاء خیر البریہ، بہترین مخلوق آیا۔ تفسیر در منشور جلد صفحہ 399، طبع مصر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علی علیہ السلام خیر البشر ہیں، جس نے انکار کیا وہ کافر ہے۔ ینابع المودت صفحہ 204، طبع بمبئی۔ کنز الاعمال جلد 1 صفحہ 159، طبع حیدرآباد۔ 4، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ العلم ہیں، تو علی علیہ السلام باب العلم ہیں۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، من اراد المدینۃ فلیأت من بابھا۔ آنا دار الحکمت وعلی بابھا، من اراد الحکمت فلیأت من بابھا۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ جو شخص شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے۔ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ بس جو شخص چاہتا ہے کہ وہ حکمت حاصل کرے وہ دروازے سے آئے اور علی علیہ السلام سے لے۔ متفق علیہ۔
حدیث نبوی صفحہ 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول مبین ہیں، اور یہ بات آیاں راچ بیاں کے مستاق ہے۔ اور علی علیہ السلام کے متعلق ارشاد رب تعالیٰ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر ایک شے کو ہم نے امام مبین میں احصا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی خدا ہیں تو علی علیہ السلام بھی ولی خدا ہیں، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بالاتفاق مفسرین اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ علی ولی اللہ ہیں۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا الائمۃ و معدن الرسالۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔